صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی سب کہہ دو سبحان اللہ ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معراج کی تصدیق کی صدیق کا لقب ملا ہے نبوت کی تصدیق کی صدیق کا لقب ملا ہے لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو مزار کے بھی ساتھی اور غار کے بھی ساتھی کہہ دو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اگر تقریر سے تحریر سے سمجھ نہیں آتا پھر روضہ رسول پہ چلے جاؤ اور محبوب کے پہلو میں جو مدفون ہے دیکھو پھر مقام سمجھ آ جائے گا نظارو غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو وہ میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے حضور کا روزہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے کیوں کہ جنت میں سب کچھ موجود مگر محبوب کا روزہ موجود نہیں اور میرے کملی والے پیغمبر کے روضہ انور کے اوپر جنت بھی موجود ہے حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ نے فضل فرمایا ریاض الجنہ کے اندر نفل کی توفیق مل گئی کوئی کہتا ہے مجھے تلاوت کی توفیق مل گئی میں کہتا ہوں میں پھر ابو بکر و عمر کی قسمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں جو اس جنت کے اندر میرے محبوب کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اور قیامت کے دن یہ جو ریاض الجنہ کی زمین ہے اس کو اٹھا کر جنت کی زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا اللہ کی رحمت سے امید ہے جن حاجیوں کے قدم لگ گئے ریاض الجنہ کے اندر عمرہ کرنے والوں کے قدم لگ گئے ریاض الجنہ کے اندر حق تعالیٰ ان حاجیوں کو بھی اٹھا کر جنتیوں کے ساتھ ملا دیں گے میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو یہ کس کا اجرا ہے کس کا اجرا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شاید شعر کا مطلب ایسے نہیں سمجھ آیا میں دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں کل جب حشر بپا ہوگا حق تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ نا کیا لے کے آئے ہو کوئی عرض کرے گا الہ العالمین میں نمازیں لے کے آیا ہوں فرمایا چلو جنت کے اندر کوئی عرض کرے گا الہ العالمین حج عمرہ لے کے آیا ہوں صدقہ خیرات لے کے آیا ہوں ماں باپ کی فرما برداری لے کے آیا ہوں ثقافت لے کے آیا ہوں روزے رکھ کے آیا ہوں فرمایا چلو جنت کے اندر چلتے چلتے باری آ جائے گی امت مسلمہ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حق تعالیٰ پوچھیں گے عائشہ تو کیا لے کے آئی ہے ذرا میری طرف دیکھو نا اما جان اپنے دوپٹے کا پلو پکڑیں گی اور اس کی گرہ کھولیں گی اور اندر سے چابی نکال کے عرض کریں گی الہ العالمین گنبد خضرا کھول کے دیکھو میں آپ کا محبوب لے کے میں آپ کا محبوب لے کے آئی ہوں آپ کا محبوب میرے گھر میں میرے حجرے میں مدفون ہے وہ میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے تیری بیٹی کا گھر ہے
جاگیردار ہے، کوئی کہتا ہے میرا داماد تعلیم یافتہ ہے، آفیسر ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرا داماد دو جہانوں کا سردار ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ خود رسول اللہ تیرے گھر میں دلہا بن کے آئے تھے، گھرانے ہو تو ایسے ہو، قرابت ہو تو ایسی ہو، گھرانے ہو تو ایسے ہو، قرابت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے سنو ذرا، شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی۔ ہجرت کی رات میرے کملی والے پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ قربان جاؤں صدیقی گھرانے تمہارے اوپر، اور ساری دنیا نبی کے قدموں میں، اور ہجرت کی رات نبی صدیق تمہارے دروازے کے اوپر۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی، کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو۔ کسی کے ایمان کی جو تصدیق ہے جی، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب انسان کے اوپر پریشانی ہو تو انسان کس کے پاس جاتا ہے؟ خالص دوست کے پاس ہے جی، جو دل و جان سے محبت کرتا ہو۔ تو ہجرت کی رات میرے محبوب میرے کملی والے پیغمبر کس کے دروازے پر؟ سیدنا صدیق اکبر۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی، کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو، میں سارو غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو۔ اٹھایا اپنے کندھوں پر سردار دو عالم کو۔ ہجرت کی رات جب غار ثور کی بلندی پہ چڑھنے لگے، سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کملی والے پیغمبر سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ ارے جن کے کندھے جو کملی والے پیغمبر کے کندھوں پہ سوار ہو، سیدنا علی مرتضیٰ وہ بھی شان والے، اور جن کے کندھوں پہ میرے کملی والے پیغمبر سوار ہو وہ بھی شان والے۔ میرا کملی والا پیغمبر حلیمہ کی اونٹنی پہ سوار ہوئے، حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے نکل گئی، ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے، انبیاء کے بعد وہ بھی سب انسانوں سے آگے نکل گئے۔ کندھوں کے اوپر سوار ہیں میرے کملی والے پیغمبر، جھگڑے ڈال رہے ہیں کہ ابو بکر خلافت لے گیا۔ میرے استاد محترم مولانا ضیاء القاسمی مرحوم فرمایا کرتے تھے، فرمایا تم یہ جھگڑے کر رہے ہو، ابو بکر خلافت لے گیا، یہ ہجرت والی رات دیکھو ابو بکر تو نبوت لے گیا۔ فرمایا اوپر سے دیکھو نبی نظر آتا ہے، نیچے دیکھو صدیق نظر آتا ہے۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا اوپر دیکھو نبوت نظر آتی ہے، نیچے دیکھو صداقت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اٹھایا اپنے کندھوں پر ہے سردار دو عالم کو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی، خدا کی اس امانت